بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تعریف القیاس ان خیر التعریفات للقیاس فی رأینا ان یقال هو اثبات حکم فی محل بعلت لثبوتہ فی محل آخر بتلک العلہ۔ مباحث حجت میں آخری بحث ہماری جو شروع کی تھی وہ تھی قیاس، کہ آیا قیاس بھی ادلہ میں سے ایک دلیل ہے یا نہیں۔ کل گزارش کی تھی کہ یہ قیاس زمانہ خلفاء میں بھی کیا جاتا تھا، لیکن اس قیاس کو زیادہ وسعت دی، زیادہ ترقی دی، زیادہ اس کے لیے جو شرائط، قانون، ضوابط وہ بنائے گئے وہ ابو حنیفہ کے دور میں ہوئے۔ اس میں یہ بہت پلا بڑا، پھر خلفائے بنی عباس بھی ان لوگوں کی سپورٹ کرتے تھے کیونکہ ان سے ان کے بھی بہت سارے مطالب حل ہو جاتے تھے۔ خوب شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ بڑی تفصیل، کل گزارش کی تھی کہ امامیہ قیاس کو ادلہ میں سے دلیل قبول نہیں کرتے، لیکن چونکہ اہل سنت حضرات میں قیاس ایک دلیل کے طور پر قبول کیا جاتا ہے، شیخ مظفر نے بھی اس کو تفصیل سے بیان فرمایا۔ 7-8 دن ہمیں لگ جائیں گے کہ قیاس کی تعریف کیا ہے، ارکان قیاس کیا ہیں، کیا قیاس مفید علم ہے یا مفید ظن ہے۔ جو لوگ قیاس کی حجیت پر ادلہ دیتے ہیں کہ یہ ظنون خاصہ میں سے ہے، ان کی دلیلیں کیا ہیں، یہ سب بھی بیان ہوگا، اور ان کی رد بھی جناب مظفر رحمۃ اللہ علیہ بیان کریں گے۔ شروع فرما رہے ہیں کہ تعریف القیاس، قیاس کسے کہتے ہیں۔ ہمارے بعض بزرگان نے اس کی مختلف لوگوں سے مختلف تعریفیں نقل کی ہیں، کوئی 13-14 شاید غالباً 15 تک ہیں کہ جو مختلف لوگوں نے اس قیاس کی تعریفیں کی ہیں، لیکن شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حساب سے کہ ان میں سے جو سب سے بہترین تعریف ہمیں لگی ہے وہ یہ ہے، چونکہ جتنی بھی تعریفیں لوگوں نے قیاس کی ہیں، ہر تعریف پر کوئی نہ کوئی اشکال ہوتا ہے، جبکہ ہم ادھر منطق میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ تعریف جامع ہونی چاہیے، یعنی جامع جمعی افراد اور مانع عن الاغیار ہونی چاہیے، لیکن تعریفوں پر بہت سارے اشکالات تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ جناب یہ تعریف جامع نہیں، کوئی کہتے تھے کہ یہ مانع نہیں، کوئی کہتے تھے کہ یہاں معرف عین معرف ہے الی آخر۔ شیخ مظفر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہم جو تعریف کر رہے ہیں، اور اس میں فرمایا فی رأینا، ہماری نظر میں، ہو سکتا ہے کسی اور کو پسند نہ آئے، ہماری نظر میں قیاس کی جتنی بھی تعریفیں ہوئی ہیں ان سب میں سے بہترین اور آسان تعریف یہ ہے۔ وہ تعریف کیا ہے آقا جان؟ وہ ہے اثبات حکم فی محل بعلت۔ ذرا توجہ فرمانی ہے، ایک مورد یہ ہے، ایک مورد یہ ہے۔ اثبات حکم، اس مورد پر ایک حکم کو ثابت کرنا، بعلت، کسی وجہ سے، چونکہ اس میں یہ چیز پائی جاتی ہے لہذا اس کا یہ حکم ہے،
تو اس علت کی وجہ سے اس پر یہ حکم کیوں ہو؟ فرماتے ہیں اس لیے لِثُبُوتِهِ فی محل آخر، چونکہ یہی حکم ادھر موجود ہے اسی علت کی وجہ سے۔ یہ لفظی ترجمہ ہو گیا، مرادی ترجمہ آپ سمجھ لیں، بالکل آسان، کہ اگر ایک مورد میں ایک علت کی وجہ سے ایک حکم موجود ہو تو کسی اور مورد میں بھی اگر وہی علت ہو تو اس پر بھی وہی حکم جاری کرنا، اس کو قیاس کہتے ہیں۔ الخمر حرام، ہم نے دیکھا کہ خمر پر حکم حرمت آیا، اچھا جی ٹھیک کلیئر، شرعاً حرام ہے۔ لعلہ، علت کیا ہے؟ لأنہ مسکر، چونکہ یہ مسکر ہے۔ اب چونکہ اسکار کی وجہ سے خمر پر حکم حرمت موجود ہے، لہذا جہاں بھی کہیں کوئی شے مسکر نظر آئے اس پر حکم حرمت لگا دینا، چونکہ خمر میں اگر اسکار تھا وہ حرام ہے، تو چونکہ بھنگ میں اسکار ہے، چونکہ چرس میں اسکار ہے، چونکہ ہیروئن میں اسکار ہے، فقہ میں الی آخری، لہذا یہ بھی حرام ہے۔ اس کو کہتے ہیں قیاس۔ اب توجہ رکھنی میری جان کہ شراب مسکر تھا، نشاور تھا، حکم تھا حرمت کا، ادھر ہم کہتے ہیں کہ فلاں شے میں بھی نشہ ہے، لہذا اس وجہ سے چونکہ وہاں نشہ تھا تو وہ حرام تھا، لہذا اس میں بھی نشہ ہے، یہ حرام ہے۔ شراب ہو جائے گا مقیس علیہ، جس پر قیاس ہوا، اور دوسری شے مثلا بھنگ، چرس جو بھی تھی اس کو کہہ دیں گے یہ ہے مقیس۔ مقیس اور مقیس علیہ میں علت ایک تھی، کون سی؟ اسکار، نشاور ہونا، مسکر ہونا، اس کو نام دیتے ہیں جامع کا، کہ یہ دونوں کے درمیان قدر جامع ہے، وہ بھی مسکر ہے یہ بھی مسکر ہے، وہ حرام ہے یقیناً، یہ بھی حرام ہے یقیناً۔ اب یہاں ذرا توجہ کرنی ہے میری جان، ایک بات ہے وہ سمجھنی ہے، وہ بات یہ ہے کہ ایک دفعہ قیاس کرنے والا، کچھ کام ہیں جو قیاس کرنے والا خود کرتا ہے۔ مثلا تھوڑا میں کتاب سے ہٹ کر آپ کو ترتیب بتاؤں، قائس نے پہلے دیکھا کہ اس خمر کا حکم کیا ہے، اس نے کہا حرمت۔ کس نے حکم لگایا؟ شارع نے۔ اچھا، پہلے اس نے یہ کام کیا کہ خمر کا حکم شرعی تلاش کیا، اور وہ تھا حرمت۔ پھر اسی قائس نے یہ جستجو کی کہ یہ خمر کیوں حرام ہے، یہ بھی اسی قائس نے خود کام کیا۔ اس کو یہ پتہ چلا چونکہ یہ مسکر ہے، چونکہ یہ نشہ آور ہے، لہذا یہ حرام ہے۔ اب یہ کام بھی اسی کا ہے۔ یہی قائس پھر آ جاتا ہے مثلا بھنگ کے بارے میں، ہیروئن کے بارے میں، وہ دیکھتا ہے کہ ان کے بارے میں مجھے کوئی آیت اور روایت نہیں مل رہی کہ جس میں واضح طور پر، مثال کے طور پر اس کا حکم موجود ہو، کہ جیسے خمر کے بارے میں مل گیا آیت و روایت سے حرمت کا، لیکن اس کے بارے میں نہیں مل رہا۔ بات کو غور سے سمجھنا ہے، یہ ہو گیا پہلا مرحلہ۔ پھر اب وہ تلاش کرتا ہے کہ آیت و روایت میں تو نہیں ہے،
لیکن تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں بھی اسکار ہے، یہ بھی مسکر ہے، نشاور ہے۔ پھر وہ اپنا ذہن دوڑاتا ہے کہ خمر بھی تو نشاور تھا، وہ تو ہو گیا شرعاً حرام، تو وہی نشہ اب اس میں بھی موجود ہے۔ جب دونوں میں ایک جیسی علت پائی جاتی ہے، وہ بھی نشاور تھا، یہ بھی نشاور ہے، پس آگے یہ خود کرتا ہے اگر وہ نشاور ہونے کی بنیاد ہے، یعنی وہ اگر نشاور ہونے کی بنیاد پر حرام ہے تو پھر یہ بھی تو نشاور ہے، اس کو بھی حرام ہونا چاہیے۔ اب یہ سارا کام قائس اپنی طرف سے کر رہا ہے، جب کر دیا پھر وہ کیا کہتا ہے کہ ھذا حرام شرعاً، کہ یہ وہ اعتقاد رکھ لیتا ہے، یقین یا ظن کہ بس یہ بھی شرعاً حرام ہے۔ اب دو باتیں ہیں، ذرا ان کو ملانا نہیں ہے۔ نتیجہ کیا تھا کہ ھذا حرام شرعاً، یعنی اس شے کی حرمت شرعی کو پر دلیل بنایا پہلی ساری صورتوں کو۔ وہ جو اس نے خمر کے بارے میں تحقیق کی، پھر اس کے اور خمر کے درمیان اس جامع کو، اس علت کو تلاش کیا، پھر فلاں کیا، اب جب آخر میں کہتا ہے کہ ھذا حرام، اپنی طرف سے نہیں کہتا، پھر وہ کہتا ہے ھذا حرام شرعاً۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب اس شے کی حرمت شرعی پر دلیل بنا رہا ہے قیاس کو۔ اب وہ جو قیاس تھا، جو پہلے مرلے میں نے ترتیب سے اگر آپ لکھ لیں گے تو آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی، وہ سارے کام قائس اپنی طرف سے کر رہا تھا، وہ ساری کوشش اس کی تھی، اس ساری کوشش کو دلیل بنایا کس پر؟ اس کی حرمت شرعی پر۔ یہ حرمت شرعی بن جائے گا مستدل علیہ نتیجہ، اور پہلے سارے مراحل بن جائیں گے دلیل۔ لہذا جب وہ کہے گا کہ ھذا حرام، آپ کا سوال ہوگا کیا دلیل ہے آپ کے پاس اس کی حرمت کی؟ وہ بندہ جواب میں جو قائس ہوگا وہ کہے گا میرے پاس دلیل قیاس ہے۔ اب اس کو لکھ لیا، اب اس میں غور کریں گے تو آپ کو لطف آئے گا۔ اس کا مطلب ہے دلیل اور چیز ہے، نتیجہ دلیل تا حرمت حکم، حرمت شرعی، اور دلیل سارے پہلے مراحل۔ پس بعض لوگوں نے جو اشکال کیا تھا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ایک چیز پر حکم کرنا کسی علت کی وجہ سے، کیوں؟ اس لیے کہ اس علت کی وجہ سے یہ حکم فلاں شے پر بھی ہے، یہاں دلیل اور مستدل علیہ ایک شے ہے۔ بھائی ایک شے نہیں ہے، حکم حرمت شرعی یہ ہے نتیجہ دلیل، اور دلیل ہیں پہلے مراحل۔ اس کے حکم کو دیکھا، اس کی علت کو دیکھا، دوسری شے کو دیکھا، اس میں موجود علت کو دیکھا، پھر یہ کہتا ہے کہ اگر اس علت کی وجہ سے اس پر حکم ہے تو یہ اس پر ہونا چاہیے۔ یہ سارے کام قائس اپنی طرف سے کر رہا ہے، یہ ساری مل کر دلیلیں بنے گی، اور مدلول علیہ یا مستدل علیہ وہ بنے گا حکم شرعی۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ تعریف انہوں نے کی ہے۔ اب تھوڑی سی اگر آپ توجہ کریں تو اسی تعریف سے ارکان قیاس بھی آپ کو مل جائیں گے کہ قیاس کتنی چیزوں سے مرکب ہوتا ہے۔ بڑا آسان، آپ کہیں گے جی 4، ایک ہو گیا اصل او خامر، ایک ہو گیا فارغ یعنی وہ ہیروئن یا بھنگ کہ جس پر ہم نے حکم لگانا ہے، تیسری چیز علت
یہ بھی نشاور تھا، یہ بھی نشاور ہے، یہ ہوگی 3، اور چوتھا ہوگا حکم، وہ بھی شرعن حرام، یہ بھی شرعن حرام۔ تو آپ بالفاظ دیگر اگر سوال ہو کہ ارکان قیاس کتنے ہیں جن سے قیاس مرکب ہوتا ہے، بڑی سادہ سا جواب ہے کہ جناب 4، اصل، فرع، علت اور حکم۔ اصل یعنی جس کو پہلے دیکھا اور اس میں علت دیکھی اور اس کے حکم کا یقین تھا۔ فرع وہ دوسری شے کہ جس پر اب یہ حکم لگانا چاہ رہا ہے اس علت کی وجہ سے، جس علت کی وجہ سے اصل میں حکم تھا۔ علت وہ تو واضح ہو گیا، دونوں میں ایک جیسی۔ حکم یعنی وہ حکم شرعی، اس کو کہتے ہیں ارکان قیاس۔ بحث قیاس کو شروع فرماتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے تعریف القیاس، قیاس کسے کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں ان خیر التعریفات للقیاس، قیاس کی میں نے گزارش کی ہے کہ بعض بزرگان نے 15 تک تعریفیں نقل کی ہیں مختلف لوگوں سے۔ تمام تعریفات سے بہتر تعریف فی رأینا جو ہماری نظر میں ہے وہ یہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہم قیاس کی تعریف یوں کریں، ابھی اس کو زبانی یاد کرنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہوا اثبات حکم فی محل بعلت، ایک مورد میں ایک حکم کو ثابت کرنا کسی علت کی وجہ سے، لثبوت ہی چونکہ یہی حکم موجود ہے، کنفرم ہے، فی محل آخر ایک اور مورد میں، بتلک العلہ اسی علت کی وجہ سے، چونکہ یہ علت فلاں جگہ تھی تو وہاں پر حکم تھا، لہذا اب وہ علت یہاں ہے تو یہاں پر بھی یہاں یہ حکم ہونا چاہیے، اس کو ثابت کرنا، اس کو قیاس کہتے ہیں۔ بالکل آسان۔ فرماتے ہیں والمحل الاول، اس تعریف میں جو ہم نے کہا ہے کہ اس بات حکم فی محل، پہلے محل سے مراد ہے مقیس، یعنی جس کو ہم نے خود قیاس کرنا ہے، وَيُسَمَّى فَرْعًا، اس کو کہتے ہیں فرع۔ والمحل الثانی، تعریف میں ہے فی محل آخر، دوسرے محل سے مراد ہے مقیس علیہ، جس پر قیاس کرنا ہے اس کو کہتے ہیں اصل۔ والعلت المشترکہ، اور دونوں میں جو مشترکہ علت پائی جاتی ہے تو سما جامعاً، اس کو کہتے ہیں جامع، کہ ان دونوں کے درمیان قدر مشترک کیا ہے، جامع کیا ہے، یہ فلاں ہے۔ فرماتے ہیں وفی الحقیقت ان القیاس عملیۃ من المستدل، قیاس کیا ہے؟ مستدل یعنی قائس کی کوشش ہے، قائس کے عملیات ہیں، یعنی قائس ایک کام کرتا ہے۔ میں نے آپ کو پہلے اس کی تفصیل آسان طریقے سے بتائی، پہلے اس نے ایک شے کو دیکھا، اس میں موجود علت کو دیکھا، اس کے حکم کو دیکھا، پھر کہیں اور ایک اور مورد دیکھتا ہے، وہاں حکم کا پتہ نہیں ہوتا لیکن علت کا پتہ چلتا ہے، پھر اس علت کی وجہ سے وہاں یہ حکم تھا تو پھر کہتا ہے یہاں پر بھی یہ علت ہے لہذا یہ حکم ہونا چاہیے۔ ان القیاس عملیۃ من المستدل، قیاس در حقیقت مستدل یعنی قائس کی طرف سے یہ ایک کوشش ہے، ایک محنت ہے، عمل ہے جو خود قائس کرتا ہے۔ کیوں؟ لغرض استنتاج حکم شرعی، تاکہ وہ نتیجتاً حکم شرعی حاصل کر سکے، لمحل ایک ایسے مورد کے لیے کہ لم یرد فیہ نص بحکم شرعی، کہ جس کے بارے میں حکم شرعی کی نص موجود نہیں ہے، کہ ایک اور مورد ملا اس کا حکم شرعی اس کو نہ ملا، تو اب یہ کوشش کرتا ہے کہ آیا کسی علت میں یہ والا مورد کسی اور کے ساتھ شریک تو نہیں ہے، اگر ہوتا ہے تو پھر وہ ادھر والا حکم ادھر لگانے کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اِذْ تُوجِبُ هَذِهِ الْعَمْلِيَّةَ عِنْدَهُ، چونکہ جب یہ قائس، یہ شخص اس قسم کی کوشش کرتا ہے کہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ علت ادھر بھی تھی، یہ علت ادھر بھی ہے، لیکن ادھر تو یہ حکم تھا، ادھر تو کوئی حکم نہیں ہے، تو یہ ایسی کوشش
توجب الاعتقاد یقیناً او ظنن، تو یہ موجب بنتی ہے کہ اس قائس کو حکم شرعی کا یقین یا ظن حاصل ہو جاتا ہے کہ پس یہاں پر بھی وہی حکم ہوگا جو اس علت کی بنیاد پر وہاں تھا۔ والعملیت القیاسیہ، یہ جو عملیہ قیاس ہے یعنی قیاس پر عمل کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ ہے نفس و حمل الفرع علی الاصل، یعنی فرع کو اصل پر حامل کرنا۔ کس لیے کہ اس فرع کا اس اصل پر حمل کرنا؟ وجہ فی الحکم ثابت للاصل شرعاً، کس پر حمل کرنا؟ کہ اصل کے لیے جو حکم شرعاً ثابت تھا یہ فرع کو اصل پر حمل کرتا ہے تاکہ وہی اصل والا حکم شرعی اس فرع پر بھی آ جائے۔ فَيُعْطِي الْقَائِسُ حُكْمًا لِلْفَرْعِ، لہذا یہ قائس اس فرع کو خود عطا کرتا ہے کہ اس فرع کا بھی وہی حکم ہے مثل حکم الاصل کے جو اصل کا حکم تھا۔ اصل جیسے حکم کو فرع کے لیے یہ خود لگاتا ہے اپنی طرف سے۔ فَإِنْ كَانَ الْوُجُوبُ، اگر اصل کا حکم وجوب تھا تو عَطَلَ الْوُجُوبُ، یہ فرع کو بھی وجوب دے گا، اور اگر اس کا اصل کا حکم حرمت تھا تو یہ فرع کو بھی حرمت الاخر۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم نے کہا ہے کہ قائس فرع کو حکم عطا کرتا ہے، قائس کہتا ہے کہ فرع کا حکم یہ ہے۔ وَمَعْنَ هَذَا الْإِعْطَاءِ، اس اعطاء کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ قائس فرع کو حکم عطا کرتا ہے؟ بالکل آسان فرماتے ہیں، اس کا مطلب ہے أَن يَحْكُمَ، کہ قائس یہ حکم لگائے کیا؟ بِأَنَّ الْفَرْعَ يَنبَغِي أَن يَكُونَ مَحْكُومًا عِندَ الشَّارِعِ، کہ یہ حکم لگاتا ہے کہ فرع کو بھی شارع کے نزدیک محکوم ہونا چاہیے۔ کس حکم کا؟ بے مثل حکم الاصل، حکم اصل کی مثل، کہ یہ قائس کہتا ہے، ذرا لطف لینا گا باریکی میں، قائس کہتا ہے کہ اصل اور فرع میں علت مشترک ہے، تو جب دونوں میں علت ایک جیسی ہے، جیسے وہ بھی نشاور تھا اصل، یہ بھی نشاور ہے، پس اگر نشاور ہونے کی بنیاد پر، لطف لینا ہے، اگر نشاور ہونے کی بنیاد پر اصل کا شرعاً حکم حرمت کا تھا تو ینبغی للفرع، تو فرع کے لیے بھی شرعاً حرمت کا حکم ہونا چاہیے، یہ چاہیے، یہ کہتا ہے قائس۔ وَهَذَا الْإِعْطَاءُ، اب یہ اعطاء، یہ جو کہتا ہے کہ ایسا حکم ہونا چاہیے، یا حکم هو الذی یوجب عنده الاعتقاد، یہ موجب بنتا ہے قائس کے لیے کہ اس کو اعتقاد یعنی یقین یا ظن آ جاتا ہے، کیا؟ بِأَنَّ لِلْفَرْعِ مِثْلَ مَا لِلْأَصْلِ مِنَ الْحُكْمِ عِنْدَ الشَّارِعِ، کہ فرع کا بھی ویسا ہی حکم ہے شارع کے نزدیک جو اصل کا حکم ہے، وہ اس کا اعتقاد کر لیتا ہے۔ وَيَكُونُ هَذَا الْإِعْطَاءُ، اب اس کو آپ اعطاء کا نام دیں، حکم کہیں، اثبات کہیں، حامل کہیں، ما شئت فعبر، جو بھی آپ تعبیر کریں، پس یہ چیز دلیل بن جاتی ہے اندہو، قائس کے نزدیک، کیا؟ علی حکم اللہ فی الفرع۔ میں نے آپ کو بڑا آسان اس میں گزارش کی تھی کہ اس سے اگر پوچھا جائے بھائی تیرے پاس کیا دلیل ہے کہ تو ہیروئن کو حرام قرار دیتا ہے، کون سی آیت اور کون سی روایت ہے جس میں ہیروئن کے بارے میں کہا گیا کہ ہیروئن حرام ہے، اس کا نام کہاں ہے؟ تو وہ جواب میں دلیل دے گا قیاس، چونکہ ہیروئن اور شراب
علت میں مشترک ہیں، وہ بھی نشاور تھا یہ بھی نشاور ہے، پس وہاں اگر نشہ کی بنیاد پر حرمت تھی تو یہاں بھی ہونا چاہیے۔ یہ جو چاہیے کہتا ہے یہ قیاس ہوتا ہے۔ پس اب یہاں پر ہم نے تلاش کرنا ہے کہ دلیل کیا ہے اور مدلول علیہ کیا ہے۔ بالکل آسان فرماتے ہیں، دلیل کیا ہے؟ هو الاثبات، ثابت کرنا، یعنی ایک حکم کو فرع کے لیے ثابت کرنا۔ الذي هو نفس عملیت الحمل واعطاء الحکم للفرع من قبل القائس، قائس کی طرف سے فرع کو اصل پر حمل کرنا، قائس کی طرف سے فرع کو اصل والا حکم عطا کرنا، یہ ہے دلیل۔ وَنَتِیجَةُ الدلیل، نتیجہ دلیل سے مراد یعنی مدلول علیہ، مستدل علیہ۔ نتیجہ دلیل کیا ہے؟ هو الحکم، یہ حکم کرنا کہ بِأَنَّ الشارع قد حکم فعلا علی هذا الفرع، کہ شارع کی طرف سے اس فرع پر بھی وہی حکم فعلی ہے جو اصل پر شارع کا حکم تھا۔ یہ ساری کوشش اس نے کی فرع کے لیے حکم شرعی کو تلاش کرنے کی، تو نتیجہ دلیل ہوگا حکم شرعی فرع پر، اور دلیل ہوگی وہ جو پہلی اس نے ساری علت ڈھونڈی اور اس علت کی وجہ سے حکم ڈھونڈا اور اس پر فرع کو اصل پر حمل کیا وغیرہ، یہ سارا کام۔ فَتَكُونُ هَذِهِ الْعَمْلِيَّةُ مِنَ الْقَائِسِ، لہذا قائس کی یہ کوشش کہ دونوں میں علت مشترکہ کو ڈھونڈا، پھر اصل میں علت کی بنیاد پر حکم کو ڈھونڈا، پھر فرع کو اصل پر حمل کیا الاخری، یہ دلیل بن جائے گی قائس کی طرف سے حکم شارع پر، کیونکہ بعد میں وہ کہے گا بس اس فرع کا یہی حکم شرعی ہے، اور دلیل وہی جو پہلا اس نے قیاس کیا، لأنها توجب اعتقادہ الیقینی و ظنی، چونکہ یہی ساری جو کوشش تھی یہ موجب بنے گی کہ قائس کو یقین یا ظن حاصل ہو جائے گا کہ بأن شارع لہو ھذا الحکم، کہ شارع نے اس فرع کے لیے یہی حکم دیا ہے جو اس نے اپنے حساب میں ثابت کیا ہوتا ہے۔ ختم۔ وَبِهَذَا التَّقْرِيرِ، یہ جو ہم نے وضاحت کی، تعریف کی، اب اس سے بات کلیئر ہو گئی، کون سی؟ يَنْدَفِعُ الْاعْتِرَاضُ عَلَى مِثْلِ هَذَا التَّعْرِيفِ، بعض لوگوں نے ہماری تعریف پر یہ اشکال کیا کہ دلیل ہے اس بات، نفسہ نتیجۃ الدلیل، کہ اشکال یہ ہے کہ جناب دلیل اور نتیجہ دلیل، دلیل اور مدلول علیہ، دلیل اور مستدل علیہ ایک ہی شے ہے، دلیل بھی ہے اثبات الحکم اور نتیجہ دلیل بھی ہے اثبات الحکم، حالانکہ یہ بات طے ہے کہ دلیل اور ہوتی ہے مستدل علیہ اور، جیسے ہم کہتے ہیں دعویٰ اور ہوتا ہے دلیل اور ہوتی ہے، دلیل اور ہے اور مستدل علیہ اور ہونا چاہیے، یہاں تو دونوں چیزیں ایک ہیں، دلیل بھی ہے اثبات الحکم اور نتیجہ بھی ہے اثبات الحکم، کہ شارع کی طرف سے حکم آنا۔ جواب میں کہتے ہیں نا، وَجْهُ الدَّفْعِ أَنَّهُ اتَّضَحَ بِذَلِكَ الْبَيَانِ، ہم نے جو کہا ہے، میں نے آپ کو پہلے جو خارج میں بیان کیا ہے بہت آسان تھا، کہ ایک ساری کام ہے، کوشش ہے قائس کی جو اپنی طرف سے کرتا ہے، پھر ساری کوششیں کرنے کے بعد آخر میں کہتا ہے پس یہ حکم شرعی ہے، وہ اور شے ہے۔ جواب فرماتے ہیں اتضح بذلک البیان، کہ ان الاثبات فی الحقیقہ، حقیقت میں اس بات یعنی فرع کے لیے حکم کو ثابت کرنا، یا یہ کہنا کہ فرع کے لیے یہ حکم ہونا چاہیے، ہو عملیت الحامل، یعنی وہ فرع کو اصل پر حمل کرنا وغیرہ، یہ جو میں نے بتایا۔ عمل القائس، یہ قائس کا کام ہے، قائس اصل کو فرع پر حمل کرتا ہے، قائس اصل اور فرع کے درمیان تلاش علت کرتا ہے، جامع کو ڈھونڈتا ہے، پھر اس کو فرق کرتا ہے۔ وَحُکْمُهُ، اور وہ قائس اپنی طرف سے کہتا ہے کہ اس کے لیے یہ حکم ہونا چاہیے، یہ حامل اور حکم
قائس کا ہوتا ہے، لا حکم شارع، نہ کہ شارع کا۔ پس جو کچھ قائس کر رہا ہے، قائس کہتا ہے فرع کو اصل پر حمل کرتا ہے، یہ دلیل ہے۔ قائس کہتا ہے کہ اس کا یہ حکم ہونا چاہیے، ینبغی، یہ دلیل ہے۔ عمل مستدل علیہ، یعنی لیکن جس پر دلیل دیتا ہے، جس پر استدلال کرتا ہے، جس کو نتیجہ دلیل کہتے ہیں، ہوا حکم شارع، وہ ہے فرع پر حکم شارع۔ حکم شارع اور ہے اور اس کی خواہش ہونا اور ہے، یہ دو چیزیں ایک جیسی نہیں ہیں۔ انما حاصل للقیاس عاد الاستدلال، یہ استدلال قائس کو حاصل ہوا، قائس نے دیکھا کہ یہ اصل ہے، یہ فرع ہے، اس اصل میں یہ علت ہے، فرع میں یہ علت ہے، اصل میں اس علت کی بنیاد پر حکم یہ ہے، پھر کہتے ہیں فرع پر بھی ہونا چاہیے، یہ سارا کام یہ کرتا ہے لحصول اعتقاد الہ، اور اس کام سے اس کو اعتقاد حاصل ہو جاتا ہے کہ پس حکم شارع فرع میں یہی ہے۔ بات سمجھا گی؟ تو پس نتیجہ دلیل ہے حکم شرعی فرع کا، اور دلیل ہے جو ساری کوشش پہلے قائد نے خود کی ہے، لہذا دلیل اور مستدل علیہ نتیجہ دلیل ایک جیسے نہیں ہیں، اس پر توجہ کرنی ہے۔ وَمِنْ هُنَا يَظْهَرُ أَنَّ هَذَا التَّعْرِيفَاتُ أَفْضَلُ التَّعْرِيفَاتِ وَأَبْعَدُهَا عَنِ الْمُنَاقَشَاتِ۔ خوب، اما تعریفہ بالمساوات بین الاصل فی الفرع، بعض لوگوں نے کہا ہے قیاس نام ہے اصل اور فرع کا علت میں مساوی ہونا، وَنَحْوُ ذَلِكَ، میں نے گزارش کی ہے کہ ہمارے علماء نے 14-15 تعریفیں لکھی ہیں، فرماتے ہیں فَإِنَّهُ، یہ کہنا کہ اصل اور فرع کا علت میں مساوی ہونا یہ قیاس ہے، مظفر فرماتے ہیں یہ قیاس نہیں، یہ مورد قیاس ہے۔ مورد قیاس اور ہوتا ہے، قیاس اور ہوتا ہے۔ وَلَيْسَتِ الْمُسَاوَاتُ قِيَاسًا، خود ایک برابر ہونا، ایک علت میں دو چیزوں کا مساوی ہونا قیاس نہیں ہوتا۔ قیاس ہوتا ہے پھر فرع کو اصل پر حمل کرنا، پھر فرع کے لیے اصل والا حکم تلاش کرنا، وہ اور چیز ہے۔ مورد قیاس ہوتا ہے کہ جہاں دونوں مساوی ہوں۔ خوب، وَعَلَىٰ كُلِّ حَالٍ لَا يَسْتَحِقُّ الْمَوْضُوعَ عَلَيْهِ تعالیٰ، فرماتے ہیں زیادہ ہمیں اس میں بحث کی ضرورت نہیں ہے، جبکہ ہمیں پتہ چل گیا کہ قیاس سے مقصود کیا ہے، جو ہم نے واضح کر دیا۔ یہ بات پہلی مکمل ہو گئی ہماری، کس میں؟ کہ قیاس کسے کہتے ہیں، قیاس کی تعریف کیا ہے۔ دوسری بات بڑی آسان ہے، وہ ہے ارکان القیاس، بما تقدم البیان یتضح للقیاس۔ اب اسی تعریف میں آپ غور کریں گے تو ارکان قیاس کا بھی کنفرم ہو جائے گا کہ قیاس کتنی چیزوں سے مرکب ہوتا ہے، ارکان قیاس کتنے ہیں۔ بالکل آسان، آپ کہیں گے کہ ارکان قیاس 4 ہیں، اصل، فرع، علت اور حکم۔ یہ یوں زبانی یاد کرنے والے ہیں۔ اصل سے مراد کیا؟ هو المقیس علیہ، جس پر قیاس کیا تھا، کہ جس کے لیے حکم شرعی کیا حکم معلوم تھا، کنفرم تھا کہ اس خامر مقیس علیہ تھا، جس کے حکم حرمت ہمیں معلوم تھا کہ شارع نے اس کو آیت الریاض میں حرام قرار دیا۔ ٹھیک۔ فرع المقیس، یعنی جس کو قیاس کیا گیا، وہ قیاس کیا ہے؟ المطلوب اثبات الحکم، کہ جس کے لیے ہم نے حکم شرعی کو ثابت کرنا ہے، وہ ہو گیا فرع۔ علت، وہ جہت مشترکہ جو اصل اور فرع کے درمیان تھی، اور اسی جہت نے تقاضا کیا کہ جو حکم اصل کا تھا وہ فرع کے لیے بھی ہونا چاہیے، جس کا نام ہم نے رکھا تھا جامع۔ آسان۔ اور چوتھا رکن ہے قیاس کا، وہ ہے الحکم۔ لہذا یاد رکھنا ہے کہ قیاس کے ٹوٹل 4 ارکان، اصل، فرع، علت اور حکم۔ حکم سے مراد نوع الحکم، یعنی حکم کی وہ قسم، وجوب، حرمت، کراہت وغیرہ کہ جو اصل کے لیے ثابت تھی اور اب اس کو فرع کے لیے ثابت کرنا چاہتا ہے، یہ ہو گیا۔ وَقَدْ وَقَعَتْ أَبْحَاثٌ عَنْ كُلِّ مِنْ هَذِهِ الْأَرْكَانِ،
مما لا يهمنا التعرض لها الا فيما يتعلق باصل حجیتی وما يرتض بذلك وبهذا الكفايه۔ انشاءاللہ پھر تیسری بات ہم کریں گے قیاس کی حجیت کے بارے میں کہ آیا یہ جو لوگ حجت جانتے ہیں آیا اس کو مفید علم سمجھتے ہیں اس وجہ سے یا مفید ظن سمجھتے ہیں اور پھر اس کو ضرور خاصہ میں لے جاتے ہیں الاخری۔ انشاءاللہ ان کی ادلہ اور ان کی رد۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔